اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کا ذکر کیا جن سے بچنا ہر اہل ایمان کا فرض اولین ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کی ہیں وہ قیامت تک حرام ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ قیامت تک ہمارے لیے حلال ہے۔ رزق حلال کھانا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، اور حرام سے بچنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حلال کو حلال سمجھیں اور حرام کو حرام سمجھیں، حرام سے اللہ ہمیں بچائے اور حلال کھانے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے زیادہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں اور حرام چیزیں کم کی۔ تو جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں شراب ہے، جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں جوا ہے، جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں سود ہے، جو چیزیں حرام کی ہیں ان حرام چیزوں میں مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا جائے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے حرام کی، اور پھر آگے حکم فرما دیا قد فصل اللہ علی حرم علیک، قد فصل ما حرم علیک، ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا جو چیز تم پر حرام کیا۔ اس کا مقصد یہ کہ جو چیزیں حرام کر دی ہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ نے سب ہمارے واسطے حلال فرما دیا۔ اب حلال چیزوں کا ذکر کیا جاتا تو نہ جانے کتنے پارے قرآن کے اس میں ہوتے کہ حلال کیا کیا ہے، اس لیے حرام کا منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے حلال ہیں۔ اب ان حرام چیزوں میں جو سب سے بڑی معیوب چیز ہے شراب ہے، سود ہے۔ سود جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا بے یعنی خرید و فروخت کو جائز اسلامی طریقے سے ہو، اور حرام کیا سود کو۔ جو سود پیسے کے بدلے میں ایک مقرر رقم آپ کو لینا، اسی کا نام سود ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے یہ فرمایا کہ جو لوگ سود کے عادی ہیں ان میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سود لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بزنس بڑھے گا، ہماری تجارت میں ترقی ہوگی، مگر سود تجارت کو خراب کرتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان کو بے رحم بنا دیتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ درندوں جیسی صفت اس میں ہو جاتی ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ ذہنی سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے کروڑوں روپے سود لے لیا، کاروبار کرنے لگے، یہ سمجھنے اتنا پیسہ آ گیا، مگر رات دن اس کا سکون ختم ہو گیا کہ میں جو قرض ہو گیا ہے اس کی ادائیگی میں کس طرح سے کروں گا۔ اگر اس میں اس کو فائدہ ہو گیا تو پھر وہ اور عادی ہو جاتا ہے اس سے زیادہ لینے کے لیے، اس میں لالچ پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے زیادہ سود لیتا ہے، پھر فائدہ ہو گیا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سود اس کو اور اس کی تجارت کو غرق کر دیتا ہے، اور سود کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کی تجارت اور بچت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مقبوض بنا دیا۔ یعنی جو لوگ آسیب زدہ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی جسم کے پر کنٹرول نہیں کر پاتے، جسم ظاہر میں ہوتا ہے مگر وہ اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان قیامت میں کھوکھلوں کی طرح نظر آئیں گے کہ جسم کے اندر کوئی جان نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود کا پیسہ کھاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ یہ سود مال حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی لعنت سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سختی فرمائی ہے کہ جو سود خور ہیں اس سے لیے اللہ کی جنگ۔ بتائیے اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے فرماتا ہے پھر اگر ایسا دستیاب کا پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، یعنی اگر تم نے اپنے فعل سے باز نہیں آئے، سود کھانا نہیں چھوڑا تم نے، سمجھو کہ تمہاری لڑائی اب کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ سے۔ جب اللہ سے لڑائی کرو گے تو پھر کہاں آپ کو ترقی ملے گی اور کہاں آپ کے لیے ترقیاں آپ کے لیے دروازے کھولیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شراب کو ہمارے لیے حرام فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت
اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کا کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اگر تم شراب سے، جوئے سے اور اس طرح کی جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچو گے تو فلاح پاؤ گے۔ آج دنیا میں جتنی زنا کاری ہوتی ہے، آج دنیا میں جتنے قتل خون ہوتا ہے، اس میں 95% جو کیس ہیں وہ شراب کی حالت میں۔ زنا بھی اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا ہے، اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، انسان کا قتل کر دیتا ہے، باپ کا، بھائی کا، سب نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں۔ اس لیے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا تاکہ زنا کے گناہ سے بھی بچے گا، قتل کے گناہ سے بچے گا، تو یہ شراب برائیوں کی جڑ ہے، ساری بے حیائی کی طرف، ساری برائیوں کی طرف شراب لے کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے لیے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا کہ اسلام اور مسلمان جو اس کے ماننے والے ہیں اس کو حرام سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے احکامات نافذ کیے کہ لوگوں نے اپنی عقل بتا کر کچھ حرام چیزوں کو بھی مسلمانوں پر حرام کر دیا، حلال چیزوں کو بھی مسلمانوں پر حرام کر دیا، جبکہ وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ابتدائی اسلام میں یعنی دور جہالت کا وہ دور جب کفر و شرک میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ بتوں کے نام پر اپنی جانوروں کو چھوڑ دیتے، یہ لات و عزا کے نام، یہ فلاں بت کے نام، اور جب وہ بڑے ہو جاتے تھے تو ان کو ان کے نام سے بلاتے تھے، اور جب ان کو ذبح کا وقت آتا تھا تو ان بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے، تو یہ ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح سے کعبہ شریف میں 360 بت رکھے تھے، تو ان کی تعظیم و تکریم کے لیے جا کر کہ ہمارے بت خوش ہوں گے کعبے میں اگر جانوروں کو ذبح کریں گے، تو وہ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ان بتوں کے نام پر وہاں جا کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کا ذکر کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تم پر حرام ہے مردار مری ہوئی چیز ہے، وہ ذبح نہیں، وہ حرام ہے، اس کی جو بھی قسم ہو وہ ہر قسم اس میں شامل ہے مردار، اور خون چاہے وہ حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو، جب ذبح کے وقت خون نکل گیا تو ہمارے لیے خون کیا ہے؟ حرام ہو گیا۔ یہ چیز خنزیر کا گوشت، یہ ہمارے لیے حرام ہو گیا، اللہ نے صراحتاً ذکر کیا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کا ذبح میں خدا غیر خدا کا نام پکارا جائے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات، قرآن میں بہت سے لوگ جیسے مار صاحب ایک بکرا پال لیں اور مولانا صاحب کا ہی مار صاحب کا بکرا، یا مار صاحب کا ہی مولانا صاحب کا بکرا، یا حافظ صاحب کی بکری، تو بکرا مار صاحب کا ہے، بکری مولانا صاحب کی ہے، یہ گائے بھینس فلاں کی ہے، یہ سب تو نام سے منسوب کر دیتے ہیں یہ فلاں کا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ والوں کی نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، وہ لوگ ان جانوروں کو پالتے ہیں کہ بھئی ہم نے رکھا ہے یہ غوث پاک کی نیاز کے لیے ہے، جو خواجہ غریب نواز کی نیاز کے لیے ہے، تو ان کی نیاز کے نام سے بکروں کو رکھتے ہیں۔ مگر جب ذبح کا وقت آتا ہے تو اس وقت نہیں رہتا بسم اللہ معاذ اللہ عبد القادر جیلانی، بسم اللہ خواجہ معین الدین، تو ذبح کیا جاتا تب کس کا نام کیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام کیا جاتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بت پرست بتوں کے نام پر جانوروں کو رکھتے تھے اور ذبح کے وقت بھی ان کا نام لیتے تھے، اس لیے وہ کھانا حرام ہوا۔ مگر کچھ لوگ ان آیتوں کو اللہ والوں نیاز نظر پر فٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ چھوڑ دیتے بتوں کے نام پر، آپ نے بھی چھوڑا اور آپ بھی، یہ قرآن میں لکھا ہوا دیکھو یہ حرام ہے، جبکہ قرآن نے کتنے صاف جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمارے قرآن، اور جس کی ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، ماما اہل لغیر اللہ، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ تو ہم ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہیں پکارتے ہیں، اس لیے قرآن فرماتا ہے ماں ادلو بھی کثیرم بیادی بھی کثیرہ، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، اس کو پڑھ کر لوگ ہدایت میں بھی آئیں گے اور اس کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے۔ اسی قرآن کی تفسیر اگر غلط بیان کی جائے تو بیان کرنے والا بھی گمراہ کرنے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والے بھی گمراہ ہونے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تفصیل کے لیے عالم بعمل کا ہونا ضروری ہے، اس کے عقائد کی اصلاح ضروری ہے، اس کے دل میں عشق رسول ہو اور قرآن کے ایک ایک مفہوم کو سمجھے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر روح البیان، یہ ایسی مدلل کتاب ہے کہ الحمدللہ اس میں ایک ایک باتوں کی وضاحت بہت پیارے انداز سے ہمارے علماء کرام نے فرمائی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمائی ہے، حضرت مفتی نعیم الدین مرادآبادی علیہ الرحمٰ نے فرمائی ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ ہماری ہر چیز کا ذکر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں حلال حرام کو بھی سمجھنا ہے
اور قرآن کی صحیح تفسیر، قرآن کی صحیح تشریح کو جاننا ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے واسطے اللہ نے کیا حلال کیا ہے اور ہمارے واسطے اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال و حرام میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔